سورہ حشر میں فے کے 6 مصارف ہیں، سیم مصارف ہیں۔ فے وہ مال ہے جو لڑے بغیر کفار سے حاصل ہوتا ہے، اس میں فوجیوں کا کوئی حصہ نہیں، سارا مال فے ہے۔ اور غنیمت میں 4 اخماس فوجیوں کے اور 1 خمس گورنمنٹ کا، اور یہ فرض ہے، کمپلسری ہے۔ وہاں تو فوجیوں کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، سارا ہی گورنمنٹ کا ہے۔ اور غنیمت میں سے 4 اخماس فوجیوں کے ہیں اور 1/5واں حصہ کمپلسری فرض ہے، لفظ فرض ہے۔ مصارف دونوں کے سیم ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہی مصارف بڑے مصارف سے ہیں۔ اب دونوں جگہ اللہ کا ذکر برکت کے لیے، ساری کائنات ہی اللہ کی ہے۔ پھر اللہ کا ذکر برکت کے لیے کیا مطلب؟ آگے جو 5 مصارف ہیں وہ بھیگ کر لقمہ کا سمجھیں، کیونکہ اللہ بھی ایک مصرف ہے، اللہ کوئی بھیگ تھوڑی لیتے ہیں۔ جیسے ایک مصرف تو یوں ختم ہو گیا، دونوں جگہ سے ایک مصرف ختم ہو گیا۔ دوسرا مصرف رہا رسول، اللہ کے رسول، دونوں جگہ اللہ کا رسول قاسم ہونے کے اعتبار سے مصرف ہے۔ آگے اسی فرض الخمس کے تحت میں ایک باب آ رہا ہے، اس میں یہ حدیث بات ہے انما انا قاسم، تو رسول کا تذکرہ قاسم ہونے کے اعتبار سے ہے، مصرف نہیں ہے، قاسم ہونے کے اعتبار سے انما انا قاسم۔ تو اب جب رسول چلے گئے تو ان کی جگہ پر آگے امیر المومنین، امیر المومنین مالک نہیں، قاسم۔ حضور بھی اپنے حیات میں قاسم تھے اور آج بھی امیر المومنین قاسم ہے۔ نہ حضور مالک تھے غنیمت کے 5ویں حصے کے، حضور مالک نہیں تھے، اور مال فے کے مالک نہیں تھے، دونوں کے قاسم تھے۔ پھر اس کے بعد آیا ذوی القربیٰ، اس کو خاص سمجھنا ہے۔ ذوی القربیٰ میں حضور بھی ہیں، ذوی القربیٰ میں حضور بھی ہیں۔ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ محمد کی طرف مبعوث ہے۔ جو احکام محمد پر آئے ہیں وہ سارے حضور پر آئے ہیں، اور امت کا حضور بھی امت کا ایک فرد ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ جو حضور کے رشتہ دار تھے ان رشتہ داروں میں حضور بھی تھے۔ حضور کی جتنی بیویاں تھیں کوئی ذوی القربیٰ میں نہیں تھی، جن پر زکوٰۃ حرام ہے، 2 خاندان سے 5 خاندانوں پر زکوٰۃ حرام ہے، ان 5 خاندانوں میں سے کوئی بیوی نہیں تھی۔ ایک حضرت زینب تھی، وہ بھی پھوپھی ذات بھائی تھی، بہن تھی، تو عورت کی طرف نسب تو لے جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو بنو نذیر کے علاقے کی زمینیں باغات تھے، اور خیبر میں خون سے نکلا تھا، اور فیدق ایک پورا گاؤں اس علاقے سے کنٹرول میں آیا تھا، ان سب کی آمدنی میں سے سب بیویوں کو حضور خرچہ دیتے تھے۔
وہ ذوی القربہ کہاں ہے؟ ذوی القربہ تو ہے ہی نہیں وہ، پھر ان کو خرچہ کیسے دیتے تھے؟ حضور ذوی القربہ میں، تو حضور اپنی ضروریات میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو دے رہے ہیں۔ لہذا 3 مصرف ختم ہو گئے، ایک اللہ مصرف تھے وہ ختم ہو گئے، ایک اللہ کا رسول ختم ہو گیا، کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور اب ان کی جگہ پر امیر المومنین قاسم بن کر کے آئے، اور ذوی القربہ بھی ختم ہو گئے۔ کیوں ختم ہو گئے؟ وہ رسول کی نصرت کی وجہ سے وہ مصرف تھا، اور جب رسول نہیں رہے تو نصرت بھی نہیں رہی۔ اور ذوی القربہ میں جو غریب ہیں وہ آگے جو 3 آ رہے ہیں ان کے اندر خود ہی آ جائیں گے۔ اب 3 مصرف باقی رہے، 6 مصرف میں سے 3 مصرف ختم ہو۔ یہ حنفیہ کی رائے ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ اس مسئلے میں حنفیہ کے موافق ہے کہ مصرف صرف 3 رہے، 3 ختم ہو گئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، 3 مصرف ختم ہو گئے۔ ذوی القربہ جو چاہے مالدار ان کو بھی حضور دیتے تھے۔ اب وہ مصرف ختم ہوا، وہ تو حضور کی نصرت کی وجہ سے تھا، اور ان میں جو غریب ہیں وہ اگلے جو 3 مصارف آ رہے ہیں اس میں وہ آ جائیں گے۔ والفقراء والمساکین وابن السبیل، یہ 3 رہ گئے۔ اس ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، اور میری کتابوں میں بھی نہیں، تحفۃ القاری میں بھی نہیں، اس لیے نہیں بس سمجھ لو اچھی طرح سے کہ اللہ کے رسول جو ان جائیدادوں میں سے جو آمدنی بیویوں کو دیتے تھے، تو بیویاں ذوی القربہ میں کہاں ہیں؟ پھر کس طرح سے دیتے تھے؟ حضور ذوی القربہ میں، بس ان آمدنیوں میں سے حضور کی ذات کو جو بیویاں تھیں ان کو بھی خرچ کرتے تھے، جو گھر کے ضرورت مند ہیں ان کو بھی خرچ کرتے تھے، اور خود حضور جس بیوی صاحبہ کے یہاں 24 گھنٹے رہتے تھے وہاں کھاتے تھے۔ تو وہ جو اتنا سارا دیتے تھے، 100 وسق، وہ 100 وسق دیتے تھے، تو جہاں جس گھر رہیں گے اس دن حضور کھانا وہیں کھاتے تھے۔ تو یہ جو کھانا حضور وہاں کھاتے تھے، تو اب یہ ذوی القربہ میں حضور آئے، اور ذوی القربہ میں حضور ہیں اس لیے انہوں نے بیویوں کو بھی خرچہ دیا، اور باقی 3 مصرف اپنی جگہ پر طے ہے۔ اور اس کی نظیر یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کا ایک فرد ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف مبعوث ہے۔ جتنے احکام حضور کے لیے کچھ سوا تو آئے ہیں، کم نہیں آئے، امت سے کچھ سوا احکام آئے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قاسم ہونے کے اعتبار سے مصرف ہے، اور پھر وہ ذوی القربہ کا ایک فرد ہے، اور جب تمام ذوی القربہ کو، مالداروں کو، غریبوں کو، سب کو دیتے تھے، تو حضور بھی اپنے ازواج مطہرات کو سب کو دیتے تھے۔ آگے 3 مصرف رہ گئے۔ اس کے بعد 2 باتیں سمجھو، امام بخاری علیہ الرحمہ ایک باب آگے جا کر قائم کریں گے کہ یہ جو آمدنیاں ہیں، ہے کی ساری آمدنی اور غنیمت کا خمس، یہ ساری آمدنی حکومت چلانے کے لیے نہیں، ان کے مصارف اللہ نے خود متعین کی ہے، ان مصارف سے باقی دوسری جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کی مثال زکوٰۃ کے 8 مصرف اللہ نے نازل کیے۔ ایک بندہ آیا تھا، اس نے زکوٰۃ کا مال کا سوال کیا، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھ بھائی، اللہ نے مرد کے مقرب پر اعتماد نہیں کیا، نبی مرسل پر اعتماد نہیں کیا، اللہ نے زکوٰۃ کے مسائل خود نازل کیے۔ اگر تو کسی مصرف میں آتا ہے تو میں تجھے دے سکتا ہوں، ورنہ سوری۔ تو جیسے زکوٰۃ کو
اس کے جو 8 مصارف ہیں ان کے علاوہ وہ خرچ نہیں کر سکتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن حجت اللہ بالغ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو 8 مصارف زکوٰۃ کے ان کے علاوہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے وہاں فائدہ لکھا ہے، تردید کی ہے شاہ صاحب کی کہ یہ 8 مصارف متعین ہے، اسی میں خرچ ہوں گے، کوئی 90 مسلم میں خرچ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہ جو 6 مصارف تھے ان میں سے 3 تو ختم ہوئی، اب 3 باقی رہے، انہی میں خرچ کرنا ہے۔ حکومت چلانے کے لیے رقم نہیں، حکومت چلانے کے لیے ریوینیو ہے، انگریزی لفظ ہے تم نہیں سمجھتے، اردو میں کہتے ہیں محاصل۔ اس کے بہت سے ذرائع ہیں، وہ کسی اور جگہ مجھے بحث آئے گی کہ حکومت چلانے کے لیے کہاں کہاں سے رقمیں اکٹھا کی جائیں گی اور فنڈنگ کیسے کریں گی اور ریوینیو کیسے جمع کریں گے، اس سے حکومت چلائیں گے۔ یہ زکوٰۃ کی رقم اور یہ جو رقمیں ہیں یہ مصارف اللہ نے متعین کیے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ لیکن امام بخاری علیہ رحمہ کی ایک رائے اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 3 مصارف بچے ان میں حصر نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی حضور نے خمس کا مال اور فے کا مال تقسیم کیا کہ بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو حضور نے سارے بنو نذیر کا سارا علاقہ روک لیا اور اس میں سے جو مہاجرین غریب تھے ان کو زمینیں دی تھی، باغات دیے تھے، اور 1-2 انصار بھی دی، تو فے میں سے دیا حضور نے۔ یہ ان 3 مصارف میں نہیں ہے۔ اور جیلانہ میں جو حنین کے مال غنیمت تقسیم کیا اور اس میں سے خون سے نکلا، اس خون سے میں سے 100 اونٹ مؤلفۃ القلوب کو دیا۔ یہ دلیل امام بخاری کی بہت پکی ہے۔ لہذا 3 میں حصر نہیں، ان کے علاوہ بھی امیر کی ثوابدید پر امیر کی ثوابدید سے 3 کے علاوہ مصارف میں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ 3 ختم ہوئے، ان میں وسعت نہیں ہے۔ اللہ تو برکت کے لیے ذکر ہے، رسول چلے گئے اور رسول بھی کنٹرولر تھے، قاسم تھے۔ آج امیر المومنین بھی قاسم ہے، کنٹرولر ہے، اس کو مالک نہیں ہے ان جائیداد کا۔ اور جو ذوی القربیٰ تھے وہ 5 خاندان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی خاندان رہا ہی نہیں تھا، لڑکا اولاد تھی نہیں، اور 3 لڑکیوں کی بھی کوئی اولاد نہیں رہی، حضرت فاطمہ ہی سے اولاد چلی۔ لہذا 3 بھائی علی، عقیل اور جعفر، 3 اور عباس چچا 4 اور مطلب کے اولاد، یہ 5 خاندان ذوی القربیٰ۔